رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. معزز مصلیان کرام، ابھی تراویح کی نماز میں 11ویں پارہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس پارے کے آخر میں سورہ یونس کی آخری آیتیں، آیت نمبر 106 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی کے روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. سب سے بڑی عبادت کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی عبادت توحید ہے. سب سے بڑی عبادت. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. جس کام سے بھی اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے. لیکن اس کام کے کرنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی ہو. آپ کام کر رہے ہوں لیکن نبی کی مہر نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. عبادت کی قبولیت کے 3 شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیک کام اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. بہت سے غیر مسلم بھائی کمبل وغیرہ بانٹتے ہیں، غیروں کو، غریبوں کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں، وہ بھی دان پردان کرتے رہتے ہیں. اس کے یہاں بھی وردھاری کا لفظ آتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. دانم دچھتا، وہ بھی غیروں کے یہاں، غریبوں کے یہاں دان پردان وہ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا ان کی یہ عبادت اللہ کے یہاں ایکسپٹ کی جائے گی؟ ایمان نہیں ہے تو یہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو. تو کوئی بھی عبادت قبولیت کے لیے پہلی شرط ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی گئی ہے. رسول کے طریقے پہ. نماز کا طریقہ رسول بتا رہے ہیں، وضو کا طریقہ رسول بتا رہے ہیں. اب جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ طریقہ ہمیں کرنا پڑے گا تب وہ عبادت ہوگی. اور تیسرا وہ طریقہ یہ ہے، عبادت کی قبولیت کے شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، دکھاوے کے لیے نہیں. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا. وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے دکھاوے کے لیے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو دیا دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا دینے والے سمجھیں، فرمایا اس نے بھی شرک کیا. وَمَن صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا اس نے بھی شرک کیا. تو دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے.
دکھاوا اللہ کو برداشت نہیں ہے، دکھاوا اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کوئی بندہ دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے۔ اسی وجہ سے جہنم کے اندر جن لوگوں کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راہ میں جہاد تو کیا ہوگا، اللہ کے راہ میں اپنی گردن تو کٹوائی ہوئی ہوگی، لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے اللہ کے راہ میں گردن کٹوانے والے کہیں، اس کے دل میں یہ نیت ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں تم کو شہید کہہ دیا گیا، اب یہاں پہ تمہارا کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ جہنم کے اندر۔ تو دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عبادت کی قبولیت، جو عبادت قبول ہو اس کی 3 شرطیں ہیں: ایمان کا ہونا، رسول کا طریقے پہ عبادت کرنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے عبادت ہو۔ آپ نماز پڑھیے خالص اللہ کے لیے۔ اب عبادت اللہ کی نظر میں سب سے بڑی عبادت توحید ہے۔ توحید کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے؟ فرمایا جو آدمی توحید کی حالت میں مرا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مرا، اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مر رہا ہے اور آخری کلمہ اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ یہ توحید کتنی بڑی عبادت ہے دیکھ لیجئے۔ اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا ہو اور مر گیا اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے مرا، فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ توحید اتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اس آدمی کے سامنے گناہوں کے رجسٹر کو لایا جائے گا، اور ایک رجسٹر مد البصر، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا جہاں تک انسانوں کی نگاہ جاتی ہوگی، اور ایک رجسٹر نہیں بلکہ گناہوں سے بھرا ہوا 99 رجسٹر ہوں گے۔ کتنے؟ 99 رجسٹر۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اظلمک کتبتی الحافظون، اے میرے بندے کیا میرے فرشتے نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ اتنے رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ زیادہ لکھ دیا ہے؟ جواب دے گا کہ اللہ نہیں، میں نے اتنا گناہ کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ کہے گا بندے بتاؤ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے تمہارا ترازو میں تمہاری اس نیکی کو تولا جائے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اتنی گناہوں کے سامنے ایک نیکی کیا کام آئے گی؟ اللہ کہے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک طاق نکالے گا، ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، اور اس کارڈ کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کارڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کے دوسرے پلے میں رکھے گا، اور ایک پلے میں 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب فرشتے سے کہے گا ذرا ترازو تو اٹھاؤ۔ جیسی ترازو کو اٹھایا جائے گا لا الہ الا اللہ کا یہ پلہ بھاری پڑ جائے گا، اور 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اس توحید کے بلبوتے پہ اس بندے کو اللہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اب یہ توحید کتنی بڑی عبادت آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ توحید کے اوپر جمتے تھوڑی ہیں۔ اس ایمان کے اوپر ہم اور آپ جمے کہاں رہتے ہیں؟ 2-4 سال تک بچہ نہ ملا تو یہاں بھاگا وہاں بھاگا، کبھی اس کے یہاں کبھی اس کے یہاں دوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی روٹی کا مالک ہے،
اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میری بندی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کہ جن جن کو بھی تم پکارتے ہو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، ما لا ينفعک، یہ تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرک، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ جن کو بھی تم پکار رہے ہو یہ فائدہ اور نقصان کے یہ مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اگر تم نے پکارا تو تم ظالموں میں شمار تمہارا ہوگا، ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ توحید کے اوپر زندہ رہیے، توحید سے کمپرمائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا ابو ذر غفاری سے، معاذ بن جبل سے، ان قتلت او حرقت، اے معاذ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تمہیں جلا بھی دیا جائے، لیکن اے معاذ اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا، جلا لینا، لیکن اے معاذ ابن جبل تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ توحید دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو جلوا لینا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ ہماری بہت ساری لڑکیاں ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ہاں ایمان والے نہیں ہے، پیسہ والے کو دیکھا، دولت والے کو دیکھا، امیر کو دیکھا، ہاں کالج میں پڑھنے کے لیے گئی اور جا کر کے غیروں کے ساتھ محبت کر بیٹھی، عشق لڑا بیٹھی، اور ان غیروں کے ساتھ جا کر کے باقاعدہ میں شادی بھی کر لیتی ہے، میرج بھی کر لیتی ہے۔ کتنے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں وائرل ہیں کہ بھوپال کی بہت ساری لڑکیاں، اندور کی بہت ساری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ چکی ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، سوچو یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، اس چند سالہ زندگی کے سمے، اس چند سالہ زندگی کو پانے کے لیے ہم نے آخرت کو کھو دیا ہے، ہم نے اس آخرت کو کھو دیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی آدمی آسمان و زمین کے برابر اگر سونا دے کہ اے اللہ اس سونے چاندی کو لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ کہے گا نہیں، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تم جہنم سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ان ہماری مسلمان لڑکیوں کے اندر یہ ایمان کی روشنی ڈالے گا کون؟ ہمارے نوجوانوں میں یہ توحید کی روشنی ڈالے گا کون؟ آج ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ باپ کو توحید معلوم نہیں، ماں کو توحید معلوم نہیں۔ بیٹا جیسے بچہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ بلواؤ، اللہ اللہ بلواؤ، جب بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ بلواؤ، اس کو اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا پاور بتاؤ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو سانس ہم اندر کر رہے ہیں اسے اللہ کی مہربانی ہے، سانس اندر جا رہا ہے، اگر یہ سانس باہر نہ نکلے میرے بھائیو دنیا کی کوئی طاقت سانس باہر نہیں کر سکتی ہے۔ فرمایا اس اللہ کے پاور کو بتلاؤ اور اپنے بچوں کو توحید کا درس دو، توحید والے بتاؤ، شرک سے اپنے بچے کو منع کرو۔ تم بڑے بڑے ڈگریاں دینے والے ہو، تم اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر تو بنا دیتے ہو، لیکن اپنے بچے کو توحید والا نہیں بنا سکتے ہو۔ تمہارا بچہ نہ جانے کن کن جگہوں میں جا کر کے شرک والا کام کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں وَجُنُوبَنِي وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار میں نے اپنے بچے کو تیری اس مکان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے، اے اللہ میرے بچے کو، میری ذریت کو، میری نسل کو اللہ بتوں کی عبادت سے اللہ بچائے رکھنا۔
بتوں کی عبادت سے، شرک سے اللہ محفوظ رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں لیکن اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، آپ کے بچے کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کا بچہ سواری میں چڑھے، ٹرین پہ چڑھے، گاڑی میں سوار ہو، کون سی دعا مانگے اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے۔ اپنے بچے کو توحید بتلائیے، شرک سے منع کیجئے۔ میرے بھائیوں، شرک سے بچتے رہیے۔ حضرت لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ۔ کسی صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول ایو الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ توحید کو سمجھائیے، سمجھیے، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹیوں کو بتائیے کہ آپ اپنے زندگی میں اکیلے رہنا گوارا کر لینا، لیکن میری بیٹی اپنی اس توحید کے ساتھ کمپرمائز مت کرنا۔ میرے بیٹے کچھ بھی ہو جائے شرک مت کرنا، کچھ بھی ہو جائے تم اس توحید کے ساتھ سمجھوتا مت کرنا۔ اللہ کے نبی کو آفر دیا گیا تھا چند مہینے تک میری معبود کی عبادت کریں، ہم تیری معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تجھے مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 6 مہینہ ہم تیری معبود کی عبادت کر لیں اور 6 مہینہ آپ میری معبود کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جان جاتی ہے جائے گی، لیکن ہم اپنے توحید کے ساتھ کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی بتائیے بیٹا کچھ بھی کرنا توحید کے ساتھ کمپرمائز مت کرنا، شرک مت کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے بیٹیوں سے کہنا، زندگی چند سالہ زندگی بیٹی، بہت سے لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے غیروں کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، شادی کرتے ہوئے۔ یہ ہماری قوم کی بچیاں ہیں، ان کے اوپر کنٹرول کون کرے گا، کون بتائے گا؟ یہ چند سالہ زندگی ہے، مال مال مال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پچا لیا، ختم کر لیا، تیرا مال وہی ہے۔ ماں لبستا، جو تم نے کپڑا پہن لیا وہی تیرا مال ہے۔ او تصدقتا، اور تیرا مال وہی ہے جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچہ کر لیا، اللہ کے راہ میں دے لیا، وہی تیرا مال ہے۔ ان مالوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دولت والوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت سمیہ سے پوچھو یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان، 2 سواریوں کے درمیان باندھ دیا، ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، ایک کا رخ پچھم کی طرف تو دوسرے کا رخ پورب کی طرف کر دیا، اور سمیہ سے کہتا ہے ابو جہل اے سمیہ توحید کا انکار کر دے اور ہمارے معبود کا اقرار کر لے، ہم تجھے معاف کر دیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن سمیہ کا جواب سنو، او میری بہنوں تصور کرو، اس سمیہ کو آفر دیا گیا تھا جتنی دولت چاہتے ہو دولت لے لو، جو چاہتے ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن حضرت سمیہ کہہ رہی ہے اے ابو جہل ہمیں 2 ٹکڑے کر دو، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، ہم شرک نہیں کر سکتے، توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ سمیہ کو 2 پارٹ میں بانٹ دیا گیا، یہ دونوں سواری کو حکم دیا گیا، دونوں اپنے اپنے رخ کی طرف چل نکلے، اور حضرت سمیہ چیر دیا گیا بیچ میں سے، اس کو 2 ٹکڑا کر دیا گیا، لیکن حضرت سمیہ نے توحید کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ میری پیاری بہنوں توحید اپنے زندگی میں باقی رکھو، میرے دوستو توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں، شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرنا ہے۔ اس سورہ یونس کے اندر یہی پارٹ اور یہی درس دیا گیا ہے، اور کہا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو تکلیف دے دے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی ہے، اور اللہ اگر کوئی نعمت دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے
چھین نہیں سکتی ہے۔ یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہونا چاہیے۔ جو تکلیفیں ہمارے ساتھ ہے وہ تکلیفیں اللہ ہی ہٹانے والا ہے، اور جو خوشیاں اگر ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ہی ان خوشیوں کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، اپنے دل ایسا بناؤ کہ اللہ کا شکر کرنے والا دل ہو، زبان ایسی بناؤ کہ اللہ کا شکر کرنے والی زبان ہو۔ ہمارے پاس وہ زبان ہے کہ ہم جس زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو توحید کے اوپر برقرار رہیے، شرک کو اپنے یہاں سے ریجیکٹ کیجئے، اپنے یہاں کے بچوں کے ہاتھ سے تعویذ، گنڈے اور دھاگے وغیرہ کو ختم کیجئے۔ کچھ نہیں یہ سب کام دینے والا ہے۔ عرش کے اوپر ہوتے وہ اللہ فرش کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اللہ اتنا پاورفل ہے۔ تو توحید اپنی زندگی میں برقرار رکھیے، اسی توحید کے بلبوتے پہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور اگر شرک کر کے مرتا ہے اور زندگی میں کتنی بھی عبادت کر لیں لیکن اگر مشرک ہے تو جنت میں جا نہیں سکتا ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہی پاٹ سورہ یونس کے اندر دیا گیا ہے، یہی درس اور یہی سبق مسلمانوں کو، مومنین کو بتایا گیا ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین توحید کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ شرک کے نقصانات کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے